کو کون سا ایسا جانور ہے جس کو شیطان دکھائی دیتا ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا دوست محمد جاوید رضا آج میں خود پھر اپنے کچھ بھائیوں سے اسلامک سوال کرنے والا ہوں، اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ میں اس وقت ضلع رامپور کے اندر ایک گاؤں ہے حضرت پور اس کو کہا جاتا ہے، اس گاؤں کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ ایک بچہ ہے اور اس گاؤں کے امام صاحب ہیں مولانا سجاد صاحب، اور یہ بچہ ہمارے ساتھ میں اسی گاؤں کا ہے۔ تو ان سے ہم کچھ سوال کرنے والے ہیں، بہت اچھے ہم سوال کرنے والے ہیں دوستوں۔ آج کی جو سوال ہے آپ لوگ جب سنیں گے تو آپ کا دل یقین خوش ہو جائے گا، ہم ایسے سوال ان لوگوں سے کرنے والے ہیں۔ اچھا، پہلے بیٹا آپ سے معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال آپ دھیان سے سنیں، کوشش کریں آپ جواب دینے کی۔ سوال ہمارا یہ ہے، اب یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ اس کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ تعمیر مکمل کتنے سالوں میں ہو گئی تھی؟ جی تعمیر میرے خیال سے شاید 7.5 سال یا 7 سال میں ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، نوجوان ہے بچہ، کہا ہے کہ 7.5 سال یا 7 سال میں ہوئی تھی۔ تو یہی صحیح جواب ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جو مکمل تعمیر ہوئی تھی وہ 7.5 سال میں مکمل تعمیر مسجد اقصیٰ کی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے سوال اور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان سے سوال، بچہ آپ سے سوال کرتا ہوں میں ایک، کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم پہ کیا ٹائم کی نماز فرض ہے؟ 5۔ کیا ہے ان وقتوں کا نام؟ فجر، جوہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، بڑا سوال کرتا ہوں میں، وہ کون سی ایسی غذا ہے جو کبھی خرابی نہیں ہوتی ہے؟ ایسی کون سی غذا جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ شہد۔ شہد، بالکل ٹھیک۔ شہد اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے، ایسی غذا ہے جو کبھی بھی خراب ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ سے معلوم کرتا ہوں، مولانا سجاد صاحب اس گاؤں کے امام ہیں۔ اچھا، سوال میرا آپ سے یہ ہے، اب یہ بتائیے کہ کون سا ایسا جانور ہے جس کو شیطان دکھائی دیتا ہے؟ وہ جانور گدھا ہے جس کو شیطان دکھائی دیتا ہے۔ گدھے کو شیطان دکھائی جی دیتا ہے؟ بالکل، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال اور کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس نبی کی قوم تھی جس کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، لیکن اس قوم نے نبی سے کہا کہ صاحب ہمیں جنتی کھانا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا بھی کھانا چاہیے؟ تو کس نبی کی قوم نے دنیا کھانا مانگا، اور وہ کھانا آخر کیا کیا مانگا تھا، فرمائش کیا تھی ان کی؟ وہ جو ہے دنیا کا کھانا مانگتے تھے، جیسے ہری سبزیاں مانگا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو دنیا کا کھانا مانگا کرتی تھی، ان کے لیے جنت کا کھانا آیا کرتا تھا، پر وہ دنیا کی جو ہے سبزیوں کو مانگا کرتے تھے کہ ہمیں جنت کی مطلب کھانا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا بھی کھانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جن کو جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، پر وہ دنیا کا کھانا مانگا کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جن کے لیے جنت سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جنتی کھانا نہیں چاہیے، دنیا کھانا چاہیے، من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ہے نا۔ انہوں نے ککڑیاں مانگی، سبزی مانگی، اور یہ دنیا کی جو سبزی تھی ہری سبزی، انہوں نے کہا تھا ہمیں وہ سبزی چاہیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہمیں جنت کھانا نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العزت نے پھر کیا ہے زمین سے سبزیاں اگائیں، پھر وہ لوگ اس کو سبزیوں کھاتے تھے۔ اچھا، ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا آپ سے، آپ یہ بتائیے کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی، تو یہ سب سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ رکھا تھا وہ کس نے رکھا تھا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا تھا سب سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے؟ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا شروع کرا تھا سب سے پہلے۔ ہاں، کیونکہ ان کی کشتی محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ سے لگی تھی، تو انہوں نے پھر ایک روزہ رکھا محرم کی 10 تاریخ کا۔ اچھا، ایک سوال ہم آپ سے اور کرتے ہیں، امام حسن و حسین کے والد گرامی تھے علی شیر خدا، تو حضرت علی شیر خدا کو جو شہید کیا گیا تھا وہ کس جگہ شہید کیا گیا تھا؟ کوفہ میں۔ کوفہ میں شہید کیا گیا تھا، ماشاءاللہ صحیح فرمایا بچے نے۔ حضرت علی شیر خدا کو جو شہید کیا گیا تھا وہ کوفہ کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے اور کر لیتا ہوں، اب یہ بتائیے وہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس چیز کی پوجا کرتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے وہ پوجا کرتے تھے، وہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے، کس چیز کو وہ لوگ پوجتے تھے؟ پیڑوں کو، دریاؤں کو، سمندر کو، کس چیز کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ؟ جی میں نے تو جتنا بھی سنا ہے امام صاحب سے، جو بھی سنا ہے مطلب سنتے رہتے ہیں ہم، تو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں آپ تینوں لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بڑا سوال ہے اور بس ذہنی آزمائش ہے، مطلب کوئی انسلٹ فیل کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے ایک ایک مرد کے نکاح میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ جیسے 4 ہیں، امت 4، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے، امت کے لیے 4 کا حکم ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک ایک مرد کے نکاح میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ جی اس کا تو نہیں معلوم ہمیں۔
بٹ آپ نے سنا ہے کیا کچھ قاری صاحب آپ کے یہ ذہن میں؟ 50 بیویاں جو ہیں کم سے کم ہوں گی، اور جو ہے قیامت سے پہلے جو ہے یہ سب عذاب آنا شروع ہو جائے گا، عورتیں برہنہ ٹہلیں گی، مطلب لباس نہیں ہوں گے، ایک ایک مرد کے نکاح میں 50 عورتیں ہوں گی. ہاں بالکل کتابوں میں آیا ہے ایسا، بالکل، میں نے بالکل۔ کتابوں میں پڑھا ہے. بالکل بالکل، دیکھیے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں 40 سے، کچھ فرماتے ہیں 50، 40 یا 50 مطلب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کم سے کم بھی تو 40 عورتیں ایک ایک مرد کے نکاح میں ہوں گی قرب قیامت سے پہلے. دوستو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، آگے تک پہنچائیں، اور ہمیں ہمارا چینل ہے پاور آف اسلام فیس بک پر، اس کو فالو کریں. جابر رضا یوٹیوب پر چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں. پاور آف اسلام انڈیا کے نام سے انسٹاگرام پر ہماری آئی ڈی ہے. جتنا ہو سکے اتنا پیار دیں، فالو کریں، اچھے کمنٹس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.